اگر ہم ہوتے مولا علی کے زمانے میں، یا آج مولا علی ہوتے اور ہمارے درمیان ہوتے، تو ہم کیا کرتے؟ نہج البلاغہ کی جگہ پر ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہوتی جس میں سیلفیاں ہوتی، ہماری خطبہ کوئی نہ ہوتا، چونکہ ہم موقع ہی نہ دیتے خطبے کا. ہم نے تو آٹوگراف لینے تھے یا البم چھپے ہوتے. یہ خطبے کیوں ہوئے؟ چونکہ وہ جو خطبے جن میں دیتے تھے انہیں میں سیلفیاں لینے کا شوق کم تھا، آٹوگراف لینے کا شوق کم تھا. یہ رسول اللہ نے اتنا قرآن کیسے موقع مل گیا پڑھانے کا، پڑھنے اترنا، قرآن اترا بھی پڑھایا بھی، چونکہ وہ ادب سے بیٹھ جاتے تھے رسول اللہ کے سامنے آ کر اور رسول اللہ کو موقع دیتے تھے. کبھی رسول اللہ پوچھتے بھی تھے کہ تم بھی کچھ بولو، تو وہ فرماتے تھے جو آپ بولیں، آپ کے حضور میں ہم کیا بولیں. چاند ایک تھے بیچ میں باتونی قسم کے، وہ کوشش کرتے تھے خود نمائی کریں. کئی دفعہ رسول اللہ نے ڈانٹا بھی ان کو کہ خاموش رہو، سنو. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب رسول بول رہے ہو، قرآن اتر رہا ہو تو سنو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنو، خاموشی سے سنو اس کو. انصتو، خاموش رہو اور استماع کرو، سنو، کان دھر کے سنو اور توجہ سے سنو اس کو. لیکن ہم نہ، ہمیں سننے میں بوریت ہوتی ہے. وہ کوئی بھی سنا رہا ہو، قرآن سنائیں تو بوریت ہوتی ہے، حدیث سنائیں تو بوریت ہوتی ہے. یہ احادیث رسول اللہ کی آج موجود ہیں. کوئی شخص تجربہ کر لیں، آپ کے مجمع میں آ کے حدیث سنائیں، کتنا وجد آئے گا آپ کو، کتنا آپ خوش ہوں گے. نیند آ جائے گی، کتنوں کے وضو ٹوٹ جائیں گے، کئی اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. 5 منٹ بعد واش روم جانا شروع کر دیں گے آپ. بوریت ہوتی ہے ہمیں ہدایت سے. لیکن صحابہ جن کے اندر رسول اللہ نے قرآن پڑھا، انہوں نے موقع دیا رسول اللہ کو پڑھنے کا، شور شرابہ نہیں کیا انہوں نے، اور ترجیح دیتے تھے کہ رسول اللہ بولتے رہیں، ہم نہ بولیں. موجودہ نسل عقیدت محبت کے نام پر جس کام میں مشغول ہو گئی ہے، وہ خود ہدایت کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گئی ہے. اب دشمن وہ تو ہدایت نہیں لیتے، ہدایت کو روکتے ہیں، ہدایت کو مٹاتے ہیں دشمنی کی وجہ سے. لیکن جن کا کام ہے ہدایت لینا، وہ اہتمام ہدایت کا کریں. اگر ہدایت لی رسول اللہ سے، آپ رسول اللہ کی امت ہیں اور رسول اللہ کی رسالت آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر ہدایت کے بغیر ہم سارے اہتمام کر لیں، تمام عقیدتیں ظاہر کر دیں، تمام اپنی محبتیں اظہار کر دیں، لیکن ہدایت نہ لے سکیں، پھر نہیں ہو سکتا.